میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین اور ننھی منی بچیوں، ایک مرتبہ پھر ہم اپنا پروگرام لے کر آ گئے ہیں جس کا نام ہے میرا پیارا دین۔ جی۔ تھوڑے دنوں کے وقفے کے بعد ہم یہاں پروگرام لے کر آئے تو کیا انرجی، بیٹریاں، لوگ وہیں کھڑے کھڑے کہتے ہیں نا بیٹری ڈم ہو جاتی ہے، ایسا ہے کیا بھائی؟ کون سا پروگرام ہے؟ ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ میرا پیارا دین۔ جی، بیٹریوں کو چارج رکھنا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے، اور جو گھروں پر موجود ہے آپ نے بھی ہمارا ساتھ دینا ہے، اور مل کر پڑھیں گے اب ہم درود و سلام۔ پڑھیں گے؟ پڑھیں گے؟ آپ مائک تو قریب کریں، ہاں، اور زور سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارا پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے میرا پیارا دین۔ جی، اور یہاں تو ماشاءاللہ آہستہ آہستہ واپس سے ہماری بیٹریاں چارج ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ کون کون موجود ہے؟ چلے ان کا ذرا تعارف لے لیتے، تھوڑی سی پھر ایک وہ اری بن جائے گی آپس میں۔ جی آپ سے، آپ ہی نے نام بتانا ہے، محمد رضا۔ زور سے۔ محمد رضا۔ محمد رضا اس سے پہلے بھی 2-3 دفعہ آ چکے ہیں ہمارے ساتھ، ماشاءاللہ نہال بھائی بھی موجود ہے، آپ کو بھی خوش آمدید ہمارے پروگرام میں ماشاءاللہ۔ تو نہال رضا یہ ہیں، اور ہلال رضا آپ ہیں؟ نہیں، یہ رضا ہے، خالی رضا ہے۔ اچھا، محمد رضا۔ اور اس کے بعد کون ہے؟ علی حسن۔ علی حسن۔ آپ ہی کا نام ہے کسی اور کا ہے؟ میرا؟ پکی بات ہے، سوچ رہے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہے محمد احمد اتاری۔ محمد احمد اتاری۔ دیکھیں آہستہ آہستہ یہ آواز بڑی اٹھتی جا رہی ہے، کھلاتے جا رہے ہیں، مسکراہٹ بھی ہے چہرے پر۔ یہاں اپنا نام بتاتے وقت بعض ایسا ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کوئی دھماکہ ہونے والا ہے۔ وہ ماشاءاللہ شروع میں آئے تھے تو آپ بھی ایسے ہی تھے، ابھی صحیح ہو گئے۔ چلے، شروع میں کام ہمیں مشکل لگتے، کیا لگتے؟ مشکل۔ ایسا ہوتا ہے نا، اور بچے، یہ بھی ایک سیکھنے کی بات ہے، بچے اس کام میں آگے ہی نہیں بڑھتے۔ اب کیا ہوتا ہے، اسکول میں، مدرسے میں کوئی مقابلہ وغیرہ ہوتا ہے ایسے، اب بولتے ہیں بھائی کون حصہ لے گا، وہ یہ سوچ کے جو نا عجیب حالت ہو جاتی، اچھا ہمیں تقریر کرنی پڑے گی، بیان کرنا پڑے گا، یہ کچھ سنانا پڑے گا۔ حالانکہ صلاحیت ہوتی ہے، ایسا ہے جی صلاحیت، لیکن جو ہے نا بس یہ خوف کیسے ہوگا ہے بھائی احمد بھائی، کیسے ہوگا، یہ سوچ کے ہم حصہ نہیں لیتے تو اس سے نقصان کسی اور کا ہوتا ہے، نہیں اپنا ہی ہوتا ہے کہ ہم پیچھے ہٹتے، پھر آہستہ آہستہ اور پیچھے، اور پیچھے بالکل پیچھے ہو جاتے ہیں۔ بعض تو بچے اسکول میں بھی جا کے سب سے آخری ڈیسک پہ بیٹھتے، سامنے بیٹھیں گے تو کیا ہوگا، نگاہوں میں آئیں گے، کوئی بھی بات ہوگی ٹیچر جو ہے وہ ہم سے پوچھ لیں گے، اب ہمیں جواب دینا پڑے گا، تو کیا کریں گے پھر؟ پیچھے چھپ کے نا، اور کوئی بات آئے گی نا، ہاں بھائی کون بتائے گا، تو جلدی سے دوسرے کے پیچھے بھی چھپ جائیں کہ ہم سامنے آئے نا، تو اس سے کوئی کسی کو نقصان نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ٹیچر کو کوئی نقصان ہو جائے گا، بلکہ ہمارا ہی نقصان ہوگا کہ اگر ہم آگے نہیں بڑھیں گے، جواب نہیں دیں گے، تو ہمارا کانفیڈنس ڈیولپ نہیں ہوگا، پھر ہمیشہ ایسی حالت ہوگی، کہیں بھی جائیں گے نئی جگہ پر بھی تو یوں ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اپنا کانفیڈنس خود بنانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آہستہ آہستہ وہ گرتے، کہتے ہیں نا، گرتے ہیں شہسواری میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے، ایسے کچھ ہے نا، چھوٹا سا بچہ ہے جو گھٹنوں کے بل چلتا ہے، وہ گرتا ہے، کبھی کبھی گر جاتا ہے ویسے گھٹنوں کے بل بھی، لیکن جو ہے وہ جو گھوڑوں پہ بیٹھتا ہے پھر وہ اوپر سے گرتا بھی کبھی کبھی، لیکن پھر آخر وہ ماہر گھوڑ سوار بن جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ اچھی اچھی باتوں سے ہمارا پروگرام شروع ہو چکا ہے، اور موجود کون ہے ہمارے ساتھ؟ احمد رضا کے بعد آپ کا نام کیا تھا؟ محمد ارمان۔ مائک سے ڈر لگ رہا ہے، یہ مائک کرنٹ تھوڑی مارتا بیٹا، قریب کرنا۔ محمد ارمان۔ ہاں، محمد ارمان۔ دیکھا ہمارا کرنٹ نہیں مارا نا، تو اب آپ نے اسی طریقے سے ہم سے باتیں کرنی ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہاں بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور نہال بھائی تو کوئی درود پاک کی فضیلت آپ سنا رہے ہیں، ہمیں سنا ہے؟ آپ سنیں۔
हमें सुना है जी। एक बड़ी प्यारी सी फजीलत है कि प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दिन भर में 50 बार दुरूद पाक पढ़ेगा, कितनी बार? 50 बार। हाँ, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मैं उससे हाथ मिलाऊंगा। जोर से कह दें सुभान अल्लाह। और दुरूद पाक भी जज्बे से पढ़ना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और जो घरों पर बैठे प्यारे प्यारे बच्चों, आपने हमारे साथ शामिल होना है और शामिल इस अंदाज से होना है कि हमें हमारे सवाल का जवाब भी देना है। भाई आज कोई सवाल नहीं लाए आप? लाए? अच्छा जी, यहाँ पर है। चले जी, हाँ बड़ा ज़बरदस्त सा सवाल लाए भाई। आज का सवाल ये है कि ये बताएं, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे छोटी और लाडली बेटी का नाम क्या था या क्या है? कौन बताएगा? यहाँ सब एक दूसरे को देख रहे हैं, हम भी एक दूसरे को देख रहे हैं। जी, हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहजादियाँ थी ना, कितनी थी? ये भी नहीं पता? 4। सुभान अल्लाह। कितनी थी? 4। और उनमें से सबसे लाडली और प्यारी शहजादी का नाम बताना है, बड़ा मशहूर भी है। आ रहा ज़हन में? हमारे नाथ खां भाई, हमारे हसन भाई बता रहे हैं। चले जी, इनसे ले लेते हैं, आसानी हो जाएगी। तो फातिमा जी, हजरत बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा। ये फातिमा होता है, फातिमा होता है? फातिमा। तो के नीचे जेर होगा, ठीक है? फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा। तो आप जो घरों पर बैठे हैं, आपने जल्दी जल्दी हमें एक सवाल का जवाब देना है और इंशाल्लाह हदीस पाक भी आपको याद कराएंगे। वो हदीस पाक भी आपने याद करनी है, वो भी रिकॉर्ड कराएं। इसके अलावा और कोई अच्छी बात आप करना चाहते हो तो वो भी हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में शामिल होकर कर सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है एक प्यारी हदीस। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी, सेगमेंट है एक प्यारी हदीस और इसके अंदर आपने हदीस पाक को याद भी करना होता है। यहाँ जो मौजूद है उन्होंने क्या करना है? सुनाना है। और यहाँ हम टाइटल देते हैं ज़हीन बच्चे का। और ज़हीन बच्चा वो होता है कि जो सबसे पहले हदीस पाक याद कर सुनाता है। अरबी में भी याद करनी है और तर्जमा भी। अब देखते हैं आज कौन बनेगा भाई ज़हीन बच्चा। भाई 2 बनेंगे, आप दोनों देखेंगे, आप जज कर लीजिएगा। भाई सबने बनना है ना, मैं याद कराऊंगा इंशाल्लाह, कोशिश करनी है, ठीक है? तो जो सबसे पहले याद करेगा उसे ज़हीन बच्चा हम टाइटल दे देंगे। तो आप घरों पर जो मौजूद हैं आप भी हमें याद कर सुना सकते हैं और लिख कर भेजना है बिलखुसूस, ठीक है ना भाई? लिख कर आपने भेजना है और उसके लिए हम शराइत लगा चुके हैं। जो बिल्कुल सही सही लिखेंगे, वाज़े लिखेंगे, बड़ा बड़ा लिखेंगे, क्योंकि हमारे निहाल भाई ने पढ़कर सुनानी होती है। और अब तो आज तो लग रहा है स्क्रीन शायद और दूर जाती जा रही है। तो अब अगर आप छोटा छोटा लिख कर भेजेंगे तो फिर हमारे निहाल भाई को पढ़ने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर हो सकता है वो आपकी शामिल ही ना हो, क्योंकि 10 बेस्ट हम शामिल करते हैं। जो बहुत अच्छा लिखा हुआ होगा वो बेस्ट जो 10 होगी वो हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। तो आइए आज की हदीस पाक देखते हैं कौन सी हदीस पाक है, फिर उसको इंशाल्लाह याद करेंगे, ठीक है अरमान भाई? जी, तो ये स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। जो घरों पर मौजूद है आपने इसकी तस्वीर भी खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि लिखते हुए आपके जेर ज़बर पेश अपनी जगह पर रहे, हिल ना जाएं। आज की हदीस पाक है इय्याकुम वल कज़िब, या इसको ज़बर आखिर में पढ़ लें तो इय्याकुम वल कज़िबा। इय्याकुम वल कज़िबा, झूठ से बचो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, झूठ से बचो। इय्याकुम वल कज़िबा। आप लोग भी पढ़े, याद कैसे होगी? हाँ, इय्याकुम वल कज़िबा। इय्याकुम वल कज़िबा। छोटे छोटे बच्चे लग रहे हैं, आज इसको 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। हालांकि है वैसे तो छोटी, अल्फाज कम है, मुख्तसर है, लेकिन फिर भी इसको 2 हिस्सों में। पहले आदि याद करते हैं, फिर आदि याद करते हैं। आदि, ठीक है भाई? इय्याकुम 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 इय्याकुम। इय्याकुम। किस किस को याद हुई? इय्याकुम सुभान अल्लाह। जी अरमान भाई इय्याकुम माइक में भी सुना दे। इय्याकुम जबरदस्त जी। इय्याकुम आप ले ले माइक। हाँ इय्याकुम जी, इय्याकुम जबरदस्त। अब आगे याद कर लेते हैं, वल कज़िबा वल कज़िबा वल कज़िबा वल कज़िबा वल कज़िबा वल कज़िबा। जी, अब पूरी वल कज़िबा वल कज़िबा वल कज़िबा। अब पूरी पढ़ाऊंगा, ठीक है? इय्याकुम वल कज़िबा इय्याकुम वल कज़िबा इय्याकुम वल कज़िबा इय्याकुम वल कज़िबा इय्याकुम वल कज़िबा। इय्याकुम वल कज़िबा। अब कौन सुनाएगा? इय्याकुम वल चले सुना दे।
क्या हुआ? इतनी तेजी से ट्रेन आई थी ये, रुक गई। तो बीच में हमने रोका तो क्या हो गया ये? जी अरमान भाई, इय्याकुम वल कज़िबा। सुभान अल्लाह, अल्लाह। क्या बात है जी। इय्याकुम वल कज़िबा। इय्याकुम वल कज़िबा। जी इय्याकुम वल कज़िबा। माशाअल्लाह है। चले जी, अब तर्जुमा याद कर लेते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, झूठ से बचो, झूठ से बचो। झूठ से बचो। झूठ से बचो। जी सुना दे, सब सुना दे। झूठ से बचो, याद हो गई ना? तो सुना दे, मिल के बोल दे। झूठ से बचो। हाँ, अब अरबी तर्जुमा दोनों कौन सुना रहा है? इय्याकुम वल कज़िबा। अच्छा, अब तर्जुमा क्या हुआ? जब वो बेचारे हाथ उठा के बैठे हुए हैं, अहमद भाई ने जल्दी से सुना भी दी लेकिन तर्जमा नहीं सुना सके। अब अगर अरमान भाई ने हदीस भी सुनाई और तर्जमा भी, तो फिर ज़हीन बच्चा अरमान भाई सही है निहाल है? बन जाएंगे, पहले यहाँ से भी सुन लेंगे। यहाँ से भी सुन ले, लेकिन ये तो पहले सुना रहे ना, देखिए इनका सुन के सुनाना तो आसान होगा। चले आपकी टीम वो बना देते हैं, आप उनकी साइड ले लो। मेरी टीम ही बना। ये टीम है जी। चले अरमान भाई, इय्याकुम वल कज़िबा, झूठ से बचो। सुभान अल्लाह। चले भाई रजा भाई, इय्याकुम वल कज़िबा, झूठ से बचो। सुभान अल्लाह। इय्याकुम वल कज़िबा, झूठ से बचो। जी अहमद, इय्याकुम वल कज़िबा, झूठ से बचो। सुभान अल्लाह। तो आज का टाइटल किसे दें? ये तो निहाल भाई फैसला देते हैं। अहमद भाई को देते। अहमद भाई को दे दें। क्यों भाई? अहमद भाई ने अच्छे अंदाज में सुनाई और आपकी बात मुकम्मल होती नहीं थी और ये सुना देते। लेकिन फिर अटक भी तो जाते थे, ये भी तो है, ज्यादा जल्दी में रुकावट भी तो आ जाती थी बीच में। लेकिन चले भाई, लेकिन अहमद रजा भाई तो पहले भी, इससे पहले बने ना ज़हीन बच्चे? बने कितनी दफा? एक दफा ही बनो। एक दफा गिफ्ट मिला हुआ है ना, एक दफा। और हमारे जो अरमान भाई आए वो तो पहली दफा है ना भाई? तो अरमान भाई को ना बना दे, अरमान भाई को बना दे। चले भाई आज अरमान भाई को। आप तो वैसे भी माशाल्लाह आते रहते हैं और भी प्रोग्राम में, और जो है वो बड़े अच्छे अच्छे जो है वो क्लिप्स वगैरह जो आपके बने, तो माशाल्लाह गिफ्ट भी आपका आ रहा है, गिफ्ट आपका आ रहा है और ये गिफ्ट आपका आ चुका है। तो आइए अपना गिफ्ट वसूल कर लीजिए। लीजिए, चले अरमान भाई का है ना ये तो। हाँ अरमान भाई आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, माशाल्लाह। ये ले ले। जब गिफ्ट मिलता है तो क्या कहते हैं? आमीन वय्याकुम। तशरीफ रखे। तो ये थे हमारे अरमान भाई, माशाल्लाह आज के ज़हीन बच्चे बने। अब निहाल भाई के पास चलते हैं। जी निहाल भाई क्या करें अब तस्वीरें देखते हैं। तस्वीरें देखते, वो तो आप ही दिखाते ना। जी दिखाएं, तस्वीरें दिखाएं। मेरा प्यारा दीन अल हदीस फरमाने आखिर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सदक़तु बुरहानुन, तर्जमा सदका दलील है, सदका दलील है, सदका दलील है। खिज़रा तारिया चिश्तिया शरीफ किड्स मदरी चैनल जिंदाबाद, किड्स मदरी चैनल जिंदाबाद। नेक्स्ट फरमाने आखिर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुनिया सिजनुल मुमिनी, तर्जमा दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। बिन्ते मोहम्मद अरशद तारिया शाह जहानिया, माशाल्लाह अच्छे अंदाज में आपने लिखा। नेक्स्ट मेरा प्यारा दीन, एक प्यारी हदीस कॉल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सिवाकु मतहरतुन लिल फम, तर्जमा मिसवाक मुंह को पाक साफ करने वाली है। खिज़रा तारिया चिश्तिया शरीफ। नेक्स्ट एक प्यारी हदीस ला तुनफ़िरू, तर्जमा नफरत ना दिलाओ, बिनते सैयद रशीद DG खान, माशाल्लाह रजा 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 भी लिखा है। नेक्स्ट सुभान अल्लाह। मेरा प्यारा दीन, एक प्यारी हदीस कॉल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना मिन खियारिकुम अहसनकुम अखलाकन, तर्जमा तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिसका अखलाक अच्छा हो, जिसके अखलाक अच्छा हो। शगुफ्ता हिंद, माशाल्लाह किड्स मदरी चैनल, हमारा मदरी चैनल। नेक्स्ट पिक्चर प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन सेगमेंट एक प्यारी हदीस कॉल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तुअस्सिरू, तर्जमा तंगी ना दो, तंगी ना दो। बिन्ते मोहम्मद अशरफ तारिया फूल नगर, किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। नेक्स्ट मुझे दावत इस्लामी से प्यार है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा प्यारा दीन एक प्यारी हदीस इय्याकुम वल हसदा, तर्जमा हसद से बचो, हसद से दूर रहो। यहाँ पर लिखा है हसद से दूर रहो। इय्याकुम वल हसदा, हसद से बचो। माशाल्लाह बिनते गुलाम यासीन अत्तारिया बहावलपुर, माशाल्लाह। नेक्स्ट
माशाअल्लाह। इन्होंने भी लिखा है मुझे दावत इस्लामी से प्यार है, सिलसिला है मेरा प्यारा दीन एक प्यारे हदीस। फरमाने आखिर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन ला यरहम ला युरहम, तर्जमा जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। बिनते गुलाम यासीन अत्तरिया बहावलपुर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, ये थी कुछ पिक्चर जो कि किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन हमें सेंड किया और इस पर हदीस पाक लिखी जो टॉप 10 बेस्ट पिक्चर्स थी वो हमने अपने प्रोग्राम मेरा प्यारा दिन में शामिल करने की कोशिश की। आज की हदीस पाक है इय्याकुम वल कज़िबा, झूठ से बचो, झूठ से बचो। तो आप ये लिख कर भी हमें सेंड कर सकते हैं, अपना नाम भी लिखें, अपने शहर का नाम भी लिखें और अच्छे अच्छे अंदाज में लिखें, बड़े अंदाज में लिखें, बड़ा बड़ा लिखें, ताकि हम अपने प्रोग्राम में आपकी हदीस पाक शामिल करें। प्यारे बच्चों, आइए कुछ कॉल शामिल करते हैं। जबरदस्त, माशाल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद सजील है, मैं डेरा इस्माइल खान से बात कर रहा हूँ। आज आपके सवाल का जवाब है हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सुभान अल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह। नेक्स्ट वन। मेरा नाम अब्दुल राफे है, आज मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी और सबसे लाडली बेटी का नाम हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा था। और आपका जवाब दुरुस्त है, आपका जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह। प्यारे बच्चों, आइए प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन के अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिसका नाम है कलाम। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी, कलाम सेगमेंट आ चुका है। हमारे साथ मौजूद है हमारे हसन भाई। हसन भाई। ये क्या बात है निहाल भाई, ये हमारे जो कलाम पढ़ने वाले नातखा होते वैसे कोई बात करते तो बड़े हल्के हल्के करते, कलाम पढ़ते हैं वो बचा के रखते हैं, सेव आवाज़ है, खर्च ना हो जाए, ऐसा है कुछ। और कभी इत्तेफाक उनसे बात करो तो इतना आहिस्ता नात पढ़ते हैं तो माशाल्लाह। और लेकिन एक बात तो हमने डिस्कस की नहीं निहाल भाई, देखे माशाल्लाह हमारे प्रोग्राम का सेट जो है वो चेंज हो गया है, माशाल्लाह। ऐसा ही है, तो इस पर भी तो बात होनी चाहिए। वैसे तो ये सेट जो है हमारा जो अभी 12वीं के जो प्रोग्राम थे रबीउल अव्वल के उसमें भी यूज़ हुआ है, लेकिन अब जो है हमारा जो मेरा प्यारा दिन प्रोग्राम है अब इंशाल्लाह यही हमारा सेट आगे कंटिन्यू रहेगा। इसमें देखें माशाल्लाह दरख्त भी हरे भरे हैं, दरख्त भी लगाने भाई, ये भी पैगाम मिल रहा है हमारे सेट से। और आप भी बताएं भाई आपको कैसा लग रहा है सेट, कुछ तब्दीली सी नज़र आती है माशाल्लाह। ये गुंबद कौन सा है जी? ये मदनी गुंबद, ये मदीना पे भी बना हुआ है, ऐसे ही है? किड्स मदनी चैनल का गुंबद है। अच्छा, किड्स मदनी चैनल के लोगों में भी है? अच्छा, चले माशाल्लाह। तो अब चले फिर हसन भाई की तरफ। क्या सुना रहे हो हुजूर आज? दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई। सुभान अल्लाह, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो। गोशा क्या होता है ये? पहले ही पूछ ले, कलाम सुन के फिर समझाते। खैर, क्या होता है जी गोशा? गोशा, चुप हो गए सब। गोशा क्या होता है भाई, आप ही बताएं फिर। नहीं बता रहे, चले हम बता देते। गोशा मतलब कोई कॉर्नर नहीं होता, एकदम कॉर्नर में, कहीं अलहदगी में। दिल में हो याद तेरी, यानी आका आपकी याद कहाँ हो? दिल में। और क्या हो? गोशाए तन्हाई, यानी मैं अकेला हूँ, अकेले में भी कहीं कोने में, बिल्कुल सबसे अलग, सबसे अलग। और फिर क्या होगा? दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। खलवत मतलब अलहदगी और अंजुमन आराई का मतलब होता है रौनक होना, यानी उसका मफहूम ये बनेगा यानी वैसे कोई भी नहीं है करीब, लेकिन अगर आका आपकी याद साथ होगी तो फिर रौनक ही रौनक है, फिर मजे ही मजे हैं। तो कलाम थोड़ा सा मुश्किल था तो शुरू में अर्ज कर दिया, इंशाल्लाह आप ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है जी, सुनाए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजर में रुसवाई हो, दिल में
گوشائے ہو دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب جمن آرائی ہو سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حسن بھائی، اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے، ایسی خوبصورت کلام ہمیں سناتے رہیں۔ اور اب چلیں گے ہم اپنے نہال بھائی کی طرف۔ جی، کچھ سیگمنٹ ہے ہمارے نہال بھائی کا، اور کون سا سیگمنٹ ہے نہال بھائی؟ پیارے نبی کی پیاری سنت۔ پیارے نبی کی پیاری سنت، اور کالز بھی شامل کرتے ہیں۔ تو پہلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ کالز لے کے پھر آپ آج کوئی سنت ہمیں بتائیے گا۔ جی، نیکسٹ سیگمنٹ پیارے نبی کی پیاری سنت۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے نبی کی پیاری سنت ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، کھانا کھانے سے پہلے ہینڈ واش کرنا اور کلی کرنا ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ پہنچوں تک دھو لیجئے، کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ پہنچوں تک دھو لیجئے۔ پیارے بچوں، عام طور پر کام کاج کرنے کی وجہ سے ہاتھ آلودہ ہو جاتے ہیں، یعنی ہاتھ پر کچرا وغیرہ لگ جاتا ہے، مٹی وغیرہ لگ جاتی ہے۔ اسی طرح ہم اسکول سے آتے ہیں یا کھیل کود کر آتے ہیں یا کچھ نہ بھی کیا ہو، تب بھی بہت سی جگہ ہمارے ہاتھ لگ چکے ہوتے ہیں، بہت ساری جگہ ہمارے ہاتھ لگ چکے ہوتے ہیں۔ تو اب ہاتھ دھوئے بغیر کھانے سے بیماریاں لگنے کا خطرہ رہتا ہے، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانے سے بیماریاں لگنے کا خطرہ رہتا ہے۔ پیارے بچوں، کھانے سے پہلے ہاتھ منہ دھونے کو کھانے کا وضو کہتے ہیں، ہاتھ منہ دھونے کو کھانے کا وضو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کھانے کا وضو کہتے ہیں۔ اور کھانے کے وضو کی تو کیا ہی بات ہے کہ کھانے کا وضو محتاجی دور کرتا ہے، گھر میں بھلائی بڑھاتا ہے، شیطان کو دور کرتا ہے، اور اس سے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تو بولیں۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے بھائی۔ کیا بتایا ہمارے نہال بھائی نے؟ کون بتائے گا؟ پوچھے نہال بھائی، ٹیسٹ لیں، آپ نے پڑھایا ہے تو کیا آپ کے اسٹوڈنٹس نے آپ سے پڑھا ہے تو پتہ چلے گا ان کی کارکردگی بھی آپ کی کارکردگی بھی، کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، انہوں نے کیا سیکھا ہے۔ جی بھائی، کہاں تک ہاتھ دھونے؟ اچھا چلیے بتائیں، کھانے سے پہلے بتائیں۔ پہنچو تک۔ اچھا بھائی، پہنچے کہاں ملیں گے؟ کہاں پہنچے ہیں؟ پہنچے آپ لوگوں کے پاس؟ کس کس پاس ہے پہنچے؟ بتایا نا، کچھ تو بتائیں۔ حسن بھائی کے پاس پہنچے ہیں، آپ کے پاس ہے؟ کہاں ہے پہنچے؟ جی، پہنچو تک ہاتھ دھونا ہے، مطلب کیا ہوا؟ یہ جو یہاں پہ ذرا سی ہڈی ہوتی ہے نا، یہاں تک، یہ ہوتا ہے پوچھے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک ہم نے
ہاتھ دھونے ہیں. ان ہاتھوں سے کیا کیا کرتے ہیں؟ سب کچھ کرتے ہیں ہاتھوں سے. ہاتھ نہیں ہو تو پتہ چلے. کھیل رہے بال سے, اب بال کیا ہے, بال کرائی, وہ بال ادھر گئی, پھر کہیں چلی گئی, پھر اٹھائی, ایسے ہی ہے. تو اس بال پہ کیا ہوں گے؟ جراثیم. اور جراثیم کہاں آئیں گے؟ پھر آپ کے ہاتھوں میں اور اسی ہاتھ سے جا کے آپ نے کھانا کھایا تو بیمار ہوں گے. پہلے پیٹ میں تو جانے دیں. تو پھر کھانا کھایا تو جراثیم کہاں گئے؟ پیٹ میں. پیٹ میں. اور پھر پیٹ میں جا کے وہ ادھم مچائیں گے کچھ اندر, تو پھر کیا ہوں گے ہم؟ بیمار. ہاں, پھر پیٹ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہاتھ دھو لینے. لیکن پہلے سب سے نیت کیا ہو؟ کھانے کے وضو کی نیت. ہاں, کھانے کی وضو کی نیت. اور اسے کھانے کا وضو بھی کہتے ہیں, یعنی کھانے سے پہلے ہاتھ اور یہ منہ دھو لینا, یہ جس سے کھانا کھانا ہے تو اس کو کھانے کا وضو بھی کہتے ہیں. اور یہ کرنا کیا ہے؟ سنت. اور اگر سنت کی نیت سے کریں گے تو ثواب بھی ملے گا اور فائدہ بھی ملے گا. تو ہم نے نیت کیا کرنی ہے؟ سنت کی. کیا نیت کرنی ہے؟ سنت. ہاں, سنت کی ادائیگی کی نیت کریں گے اور فائدہ تو لازمی طور پر انشاءاللہ مل ہی جائے گا. مل ہی جائے گا. جائے گا. جی نیال بھائی, اور کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اب کچھ کال شامل کرتے ہیں. کریں جی, کالز کریں. جی, calls پروگرام میں میں ہوں فاطمہ تاریہ مین جانباد سے. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. فاطمہ اور علی جنتی جنتی. ماشاء اللہ. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا, آپ کا جواب درست ہے. نیکسٹ سوال. میں ہوں غلام محمد اتاری اور میں ہوں احمد اتاری اور ہم دونوں بھائی ہیں توسا شریف سے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ہم آج کام سنیں گے. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی. ماشاء سبحان اللہ. اللہ. لیکن شعر پورا نہیں کیا یہ. آپ کر رہے ہیں شعر پورا بھائی؟ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی جب در نبی پہ ہم سب کی حاضری طرز میں ہو. سنا دیں. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب کھڑی ہوگی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی. جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. اللہ ماشاء اللہ. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب جب گھڑی گھڑی ہوگی جب در نبی پہ ہم سب کی حاضری ہوگی. انشاءاللہ ہم بھی مدینے جائیں گے, آج نہیں تو کل صحیح. کل صحیح انشاءاللہ. مرشد کریم کے ساتھ جائیں گے. اور یہ مہینہ کون سا ہے؟ ربیع الاول کا, ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا. اور ابھی کل تو ہم نے جشن منایا 12 ربیع الاول. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی تو ہمیں سارا سال رہتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتیں سارا سال رہتی ہیں. آپ جو پیغام 12 ربیع الاول کو لے کر آئے, اس کی بدولت ہماری زندگیوں میں کیا آ گئی؟ بہار. کیا بہار آ گئی. بہار آ گئی. اسی لیے ہم خوش ہوتے اور خوش ہوتے رہیں گے اور آقا کی آمد کے نعرے بھی لگاتے رہیں گے. چلیں ذرا ایک دو شعر وہ تو سنائے. نور والا آیا, وہ بھی سننا ہے نا, مل کے پڑھیں گے. ابھی تک ذرا خاموش خاموش بیٹھے. میں نے کہا ذرا جھوم کے ہے, یہ تو کہہ لیجیے جھومنے کا مہینہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی سے ہم کیا کرتے ہیں؟ جھومتے ہیں. خوشی سے جھومتے ہیں نا. انشاءاللہ خوشی سے جھوم جھوم کے نعت پڑھیں گے اور نعرے بھی لگوائیے گا کچھ. ٹھیک ہے جی, چلے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. جب تلک چاند تارے دل ملاتے جائیں گے, جب تلک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر
حبیب اللہ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، رہبر کی آمد، سرور کی آمد، دلبر کی آمد، حضور کی آمد، اس نور کی آمد، تو نور کی آمد، آقا ابرار کی آمد۔ سبحان اللہ۔ اور اسی کے ساتھ چلتے ہیں اپنے پیارے سے سیگمنٹ جس میں ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری باتیں بھی سن رہے ہیں۔ آپ کیا مہینہ چل رہا ہے، آپ کی لائف کی باتیں بھی چل رہی ہیں۔ آج کچھ زبردست سے مزید بھی واقعات ہم سننے والے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اسلامک ہسٹری کی طرف۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی، اسلامک ہسٹری سیگمنٹ کے اندر ہم اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے واقعات سن رہے تھے، اور ہم یہ باتیں بھی سن چکے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے تھوڑا ہی عرصہ پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والد ہیں اور جن کا نام ہے حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی وصال ہو گیا تھا، انتقال ہو گیا تھا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اور کون سے مہینے میں؟ ربیع اول کے تاریخ تھی، 12 دن تھا، پیر شریف کعبے کو آ گیا تھا، وجد اور ایک نور چمکا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اپنے حجرے سے محل کے شام کے محلات نظر آ گئے، جبریل امین جھنڈا لے کر آ گئے، ایک مشرق ایک مغرب، تیسرا کعبے کی چھت پر، اور جو معبودان باطلہ تھے جو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے بنائے ہوئے تھے وہ سر کے بل زمین پر گر گئے۔ کسریٰ کے محل میں زلزلہ آ گیا، اس کے 14 کنگرے گر گئے، اور دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ 1000 برس سے آگ جل رہی تھی۔ ایک کچھ لوگ ہیں جو آگ کو جو ہے نا وہ خدا مانتے، اس کی عبادت کرتے، ان کے 1000 برس سے آگ بجھی نہیں تھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی، ان کی آگ بھی بجھ گئی۔ دیکھتے دیکھتے ستارے ایسا لگتا تھا زمین کی طرف جھکے چلے آ رہے ہیں۔ اس طرح ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوتی ہے، بڑے زبردست پھر واقعات ہوتے ہیں۔ کس طریقے سے حضرت دائی حلیمہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لینے کے آتی ہیں، یہ سب تفصیل سے ہم نے بتایا تھا۔ جب وہ آ رہی تھی تو ان کا جو جانور تھا بڑا کمزور تھا۔ کیسا تھا؟ بڑا کمزور، چلا ہی نہیں جاتا تھا۔ سارے جو اور بھی 7 خواتین موجود تھی، افراد موجود تھے، وہ بار بار رک جاتے تھے، کہتے جلدی آؤ۔ کیا کہتے ہیں؟ جلدی آؤ۔ ہوتا ہے نا، جب 4 سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں، سائیکل چلاتے ہیں بچے، کوئی ہوتا ہے آہستہ چلا رہا ہوتا ہے، کچھ تیز ہوتے ہیں تو وہ تیز والے آگے چلے آتے ہیں، کہتے ہیں بھائی جلدی آؤ جلدی چلاؤ، ہوتا ہے نا ایسے۔ لیکن یہاں کیا تھا، یہاں تو وہ جانور ہی بڑا کمزور تھا، اس سے چلا نہیں جا رہا۔ لیکن جب وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر واپس روانہ ہوتی ہے اپنے گاؤں کی طرف، وہی جانور ہے، دیکھنے میں ویسے ہی کمزور ہے بظاہر، کچھ نئی چیز اس میں نہیں ہوئی، لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر اس جانور پر بیٹھتی ہیں تو اب وہ جانور سارے جانوروں سے آگے ہے۔ کیا بات ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوا، کوئی جانور بدل لیا، اپنی اونٹنی بدل لی، اپنی سواری بدل لی ہے، چینج کر لیے، نہیں لے لیے؟ نہیں، کہاں سے لیتے، اتنا کوئی پیسے وغیرہ ایسے تھی نہیں، صورتحال کافی قحط سالی کا وقت تھا۔ وہ کہتی ہے نہیں، سواری تو وہی ہے پر سوار بدل گیا ہے، کہ اب اس کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود ہیں۔ ان کے جانور دودھ دینا شروع ہو جاتے۔ پہلے دودھ کی بڑی کمی تھی، بکریاں وغیرہ دودھ دے ہی نہیں رہی تھی کیونکہ کھانے کو نہیں مل رہا تھا۔ بھائی کھائیں گے تو دودھ دیں گے نا، ہے نا بھائی احمد رضا؟ کھانے کو ہی نہیں مل رہا تھا۔ لیکن جو ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے، ان کے حجرے میں آپ کے مبارک قدم تشریف لے کر آیا، آپ کا مبارک وجود تشریف لے کر آیا، اتنا دودھ بکریوں نے دیا کہ جتنے برتن گھر میں موجود تھے سارے کے سارے بھر گئے۔ کیا بات ہے، ہمارے آقا کی سرکار کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا، پیارے کی آمد، مرحبا، سونے کی آمد، مرحبا۔ ایسے پیارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لے کر آیا۔ آپ سوچئے دائی حلیمہ کو کیسی خوشیاں مل رہی ہوں گی نا۔ حضور علیہ السلام تشریف لے کر آیا، جب گاؤں میں لے کر جاتے، وہاں پر کوئی بیمار ہو، انسان بیمار ہو یا جانور، وہ پتہ ہے کیسے شفا لیتے تھے، کیسے صحیح ہوتے تھے؟ وہ آتے تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی چھوٹے سے ہی ہیں، بچپن کا عالم ہے، آپ کا مبارک ہاتھ پکڑ کر اپنے مرض کی جگہ پہ لگاتے تھے، اللہ پاک شفا دے دیتا تھا، سبحان اللہ، شفا عطا فرما دیتا تھا۔ کیا بات ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ جب وہاں تشریف لے کر آتے ہیں اس علاقے میں تو ہر گھر سے خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، علاقہ مہک اٹھتا ہے۔ وہاں پر قحط سالی ہوتی ہے، یعنی کچھ پیدا نہیں ہو رہا تھا، بارشیں نہیں ہو رہی ہوتی، وہ قحط سالی دور ہو جاتی ہے۔ اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو شان ہی الگ ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، سب کہتے ہیں سبحان اللہ، حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں، وہ بچے ہوتے ہیں نا، چھوٹے بچے، آپ تو تھوڑے بڑے بچے ہو گئے، بڑے ہو گئے نا، تھوڑے سے بڑے، اور تھوڑے انشاءاللہ بڑے ہو جائیں گے۔ جھولے وغیرہ میں لیٹتا ہے کوئی؟ نہیں لیٹتا، لیکن ہو سکتا ہے آپ کو چھوٹا بھائی ہے کسی کا، چھوٹا بھائی بہن،
ہاں وہ جھولے میں لیٹاتے ہیں اس کو ویسے ایسے ہلتا ہے آج کل تو اس طرح کا آ جاتا ہے. تو بچوں کو جھولے میں لیٹاتے ہیں لیکن اس کے لیے کسی کی ڈیوٹی لگتی ہے نا. آپ کی ڈیوٹی لگتی ہے ہلاؤ بھائی رو رہا ہے تو اس کو ہلاتے ہیں نا. پھر اس کے بعد وہ بچہ جھولتا ہے تو چپ ہو جاتا ہے. تو ہمیں جھولے میں لٹا کر ہلانے کے لیے کوئی بندہ چاہیے ہوتا ہے. لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب جھولے میں ہوتے تھے تو آپ کے جھولے کو فرشتے ہلایا کرتے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, فرشتے اس جھولے کو ہلایا کرتے تھے. اچھا پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہوتے گئے. جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے بعد آپ کے دو دادا جانتے حضرت عبد المطلب, آپ ان کے پاس تشریف لے کر آ گئے. جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر ہوئی 8 سال 8 ایئرز تو ان کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے بعد آپ ابو طالب کے پاس چلے گئے جو آپ کے چچا. تو پھر کیا ہوا؟ اچھا آپ کے بچپن کے واقعات بھی بتا رہے تھے نا. تو بچپن کے واقعات میں یہ ملتا ہے, اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب جھولے میں تھے, جھولے کی بات ہو رہی تھی نا, آپ جھولے میں تھے تو جھولے میں جب بچے جھولے میں ہوتے ہیں تو کھلونے سے بھی کھیلتے ہیں. چھوٹے چھوٹے ان کے اپنے ٹوائز ہوتے ہیں وہ ان کو دے دیے جاتے ہیں. وہ اس طرح کے بجنے والے بھی ہوتے ہیں, کچھ جھنجھنے ہوتے ہیں بھائی احمد بھائی. لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہے, آپ کا جھولا بھی فرشتے ہلاتے ہیں. اور آپ جب جھولے میں تھے تو آپ کھیلتے تھے لیکن کس چیز سے؟ آپ انگلی کے اشارے سے چاند کو ہلا کر اس سے کھیلا کرتے. سبحان اللہ. یا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا ہیں وہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ, آپ کی نبوت کی نشانیوں نے مجھے آپ کے دین میں داخل ہونے کی دعوت دی. یعنی میں نے ایسی نشانیاں دیکھی آپ سے کہ جن سے میں آپ کے دین کے اندر داخل ہو گیا. وہ کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ آپ جھولے میں چاند سے باتیں کرتے تھے, جھولے میں چاند سے باتیں کرتے تھے, اور آپ اپنی انگلی سے جس طرف چاند کو اشارہ کرتے تھے وہ اس طرف ہل جایا کرتا تھا, اس طرف چلا جایا کرتا تھا. وہ بڑا خوبصورت شعر ہے نا, کھیلتے تھے آقا چاند سے بچپن میں اس لیے یہ سراپا نور تھے اور وہ کھلونا نور کا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی نور ہے. تو آپ جو ہے اس چاند جو چمکتا ہوا نظر آتا ہے اس سے کھیلا کرتے تھے. چاند جھک جاتا, یہ بھی شعر ہے, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے, مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا اور میں چاند سے باتیں کرتا. وہ مجھے رونے سے بھلایا کرتا تھا, اور یہ چاند جب عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا تو میں اس کی تسبیح کی آواز سنا کرتا تھا. سبحان اللہ کیا بات ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو بے شمار آپ سے معجزات کا ظہور ہوا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی باتوں کا ظہور ہوا, ایسی باتیں آپ سے ظاہر ہوئی جو اوروں سے نہیں ہوتی, کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے محبوب ہے, بہت خاص ہے. آپ دیکھیں نا یہ اتنی ساری جو ہم نے باتیں بتائیں کسی عام بچے میں ہوتی ہے, کیونکہ وہ عام بچے ہے بھی نہیں, وہ تو اللہ پاک کے حبیب ہیں. اور ہمارے ساتھ کچھ کالز بھی ہیں, یہ کالز بھی لے لیتے ہیں جی. میرا نام زید احمد طاہر ہے, میں آگادی خان سے بات کر رہی ہوں. میری عمر 5 سال ہے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا, آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. اگلی کا میں ایک حدیث سناؤں گا. اکریم الخبز, روٹی کی عزت کرو. روٹی کی عزت کرو. اکرم الخبز, روٹی کی عزت کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نیکسٹ ون. میرا نام محمد متین آفتاب ہے, میں باورپور سے عرض کر رہا ہوں. جو آپ نے ابھی سبق بچوں کو یاد کروایا ہے وہ مجھے بھی یاد ہو گیا ہے. وہ یہ ہے ایاکم والقذیبہ, جھوٹ سے بچو. ہاں بھائی انہوں نے حدیث سنائیے صحیح سنائیے. نہیں کیا تھی حدیث سنا بھائی, ذہین بچے تو ارمان بھائی نے کیا تھی آج کی حدیث؟ چلو بھائی یہ مائک تو خیر ہمارے پاس ہے اور یہ سنا رہے ہیں ایاکم والکذیبہ, تو ان کا گفٹ پھر واپس لے لیں. آج کے ذہین بچے بنے تھے نا. کیا ہے حدیث؟ ایاکم والکذیبہ, ایاکم
نہیں ہے. آپ نے ان کی سن کے اپنی بھی یا کو یا کر لیا, تو ہم نے ان کی اصلاح کرنی تھی کہ یاکم نہیں ہے بلکہ یاکم ہے. یاکم ہے, اور مطلب ہے جھوٹ سے بچو, اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, جھوٹ سے بچنا بھی ہے, جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہے. جی نہال بھائی ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, آپ نے دیکھا ہمارا پروگرام میرا پیارا دین. امید ہے آپ کو بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا اور بہت ساری معلومات آج بھی آپ کو سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں, یعنی کل. اپنا خیال رکھیے, ہمیں اجازت دیجیے, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. میرا پیارا دین.